اس پورے واقعے کو ہم ساتھ ساتھ بیان کرتے۔ تو آج 3 رمضان کو جو واقعہ ہے وہ اس عظیم الشان شخصیت کی زندگی ہے جس کو خاتون جنت کہا جاتا ہے، جو آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری اور لخت جگر ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھ پیغمبر کو راضی کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ پیغمبر کو ناراض کیا۔ یہ وہ خوش نصیب عورت ہے کہ جن کو دیکھتے ہی جن کے آنے سے میرے پیغمبر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کبھی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی، اور مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جو نمبر ہوتا وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ہوتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اس دنیا سے 3 رمضان المبارک کو کوچ کر گئے۔ تو اس اعتبار سے آج کا دن ہر سال رمضان جب آتا ہے تو 3 رمضان کو امت مسلمہ کو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد دلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیاری بیٹی کی ٹوٹل عمر صرف 29 سال رہی۔ 29 سال کیا عمر ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس عمر کے اندر شادی بھی ان کی ہوئی ہے، بچے بھی ہوئے ہیں، اور یہ عظیم الشان عورت ہے کہ جو خود جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور ان کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جو خود بیٹی ہے امام الانبیاء کی، اور خود عورت ہے خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار، اور جن کے بیٹے ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار، اور ان کے جو خاوند ہیں وہ میرے آقا کے 4تھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کفار مکہ نے دیکھا تو دیکھتے ہی وہ شرارتیں کرتے تھے۔ ابتداء اسلام کا واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر گئے تو انہوں نے اونٹ کی اوجڑی، بڑی ساری ہوتی ہے، وزنی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اوپر لا کے رکھ دی۔ اب وہ وزنی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہے، ادھر سے کسی نے گھر کے اندر بتا دیا فاطمہ تیرے ابو کے کمر کے اوپر کفار نے اونٹ کی اوجری رکھ دی، چھوٹی سی تھی، ننگے پاؤں گھر سے دوڑتی ہوئی آئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر اپنے ہاتھوں سے زور لگا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے زور لگا تو اس اوجری کو نیچے اتارا، اس کی جو گندگی میرے آقا کے چہرے کی طرف اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کرنے لگی، اور بڑی محبت سے ان کافروں کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے تم میرے ابا کو تکلیف پہنچاتے ہو، میرے والد نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ یہ ان کا محبت کا انداز دیکھ کے، پیار کا انداز دیکھ کے ان کو لقب ملا ام ابیہا، یعنی اپنے باپ کے ساتھ ان کی ماں جیسی شفقت والا معاملہ کر رہی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بڑی با حیا تھی، بڑی با کردار تھی، ان کی حیا کا عالم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی، اب یہ واقعہ بڑا اہم ہے، بیٹیوں کے گھر بسانا یہ باپ کا اور ماں کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی معاملہ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بھی معاملہ دیکھیں۔ حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جب شادی ہوئی تھوڑا سا جہیز، ایک چکی، ایک بستر، ایک چارپائی، وہ سامان جو ضرورت کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ مکان نہیں تھا حضرت علی کے پاس رہنے کے لیے۔ ایک پورا واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آئے گا 21 رمضان کو انشاءاللہ، اس پہ ذکر کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہو گئی، شادی کے بعد گھر کا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ ہماری عورتوں میں کون سی ایسی عورت ہوگی جو روزانہ تازہ آٹا گوندنے کے لیے چکی چلائے؟ ایک بھی نہیں۔ غریب سے غریب گھر کے اندر بھی آٹا چکی سے پیس کے آتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر نلکے ہیں، نلکا نہیں ہے تو موٹر ہے، ایک سہولت ہے۔ اس زمانے میں پانی کنویں سے کھینچا کرتے ہیں،
اپنے ہاتھ سے میرے پیغمبر کی شہزادی چکی چلاتی تھی، اور چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں کے اندر نا، ہماری زبان میں کیا گئی، گانٹھ پڑ گئی، گانٹھیں پڑ گئی ہاتھوں کے اندر نشان پڑ گئے۔ اور پانی لے کے آتی تھی دور کنویں سے، مشکیزہ اپنی کمر کے اوپر اٹھا کے لاتی، کمزور جسم، کمر کے اوپر مشکیزہ لانے سے کمر یوں جھک گئی، رسی یہاں پہ رکھتی تھی تو رسی کے نشان یہاں پڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا نا ہاتھوں کے اندر نشان پڑ گئے، گدیر کے نشان پڑ گئے، ترس کھایا، کھاتے ہوئے کہا فاطمہ آپ کے ابا کے پاس نا غنیمت کے اندر غلام آتے ہیں، جاؤ کبھی جا کے درخواست کر دو ایک غلامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دیں تو یہ آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ روزانہ چکی پیسنا، مشکیزے کے اندر پانی لے کے آنا۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی، گھر کے اندر آئی، روایت میں آتا ہے پہلے دن آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے دیکھا، ہاں جی بڑا استقبال کیا، بیٹی آئی ہے، بیٹھی، ہاں جی کیسے آئی ہے، کچھ نہیں بولی، واپس چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا، بات نہیں کی؟ کہا مجھے حیا آتا تھا اپنے ابا سے کوئی چیز مانگو، مجھے حیا آتا تھا اپنے ابو سے کوئی بات کروں۔ کہا کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو دیتے ہیں، سب کو ملتے ہیں غنیمت کے مال، اب تو بیٹی ہو ذکر کرنے میں کیا حرج ہے؟ 3 دن مسلسل جاتی رہی، حیا کے معاملے سے ذکر ہی نہیں کیا۔ تیسرے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا فاطمہ آتی ہیں، آپ کے آنے سے پہلے چلی جاتی ہیں، لگتا ہے کچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹا بات کیا ہے، آتی ہو کچھ کہتی نہیں ہو اور چلی جاتی ہو؟ یا رسول اللہ ابا جان حیا آتی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ابا جان میں نے چکی پیستی ہوں، چکی چلاتی ہوں، یہ میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، یہ دیکھیں میرے گردن پہ نا پانی اٹھانے کی وجہ سے نشان پڑ گئے۔ اب دیکھیں بیٹی ہو باپ کے سامنے اپنی تکلیف کا ذکر کرے، میں نا گھر میں چکی پیستی ہوں، ہمارے جیسا کوئی معاشرے کا باپ ہوتا اچھا تیرے سے اتنے کام کروائے، لڑنے کے لیے سسرال پہنچ جاتے، میں نے تمہارے ساتھ بچی کو شادی کر کے بھیجا، کو غلام تھوڑی بنا کے بھیجا۔ ہوتا ہے ہمارے معاملے میں، اگر بچی کوئی بات کر دیتی، ہمارے ہاں بہت کم ہوتا ہے کوئی باپ یا کوئی ماں اپنی بچی کو سمجھائے، ورنہ پہلے بات کیا آتی ہے، ہم نے تجھے کوئی غلام بنا کے تھوڑی بھیجے، ہم نے کوئی بیچ تھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ساری بات سنی اور سن کے کہا فاطمہ کیا تجھے کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں جو غلام سے بھی زیادہ بہتر ہو؟ یا رسول اللہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی، بتا دیجئے۔ کہا تو ایسے کر، چکی ایسے ہی پیستی رہے، پانی ایسے ہی لاتی رہے، بس روزانہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، میرا اللہ اس پڑھنے کا ثواب تجھے غلام کی خدمت کرنے سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ یعنی یہ مشکل ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو غلاموں کے انبار لگا لیتے، لیکن نہ، بیٹی کو بتایا بیٹیوں کا اصل کام یہی ہوتا ہے، اپنے گھر میں رہ کے اپنے گھر کے کاموں کو اپنے ہاتھ سے کرنا، خامد کی خدمت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غربت کا عالم دیکھے، 3 دن مسلسل فاقے، گھر میں کھانا نہیں ہے اور لقمہ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے ادھار مانگ کے جو لے کے، جو کو پیسا اپنے ہاتھ سے، پیسنے کے بعد روٹی بنائی، خود بھی بھوکی ہے، حضرت علی بھی بھوکے ہیں، حسن و حسین بھی بھوکے ہیں، اور روٹی تیار کر کے سامنے دسترخوان پہ رکھی ہے کھانے کے لیے۔ کئی دنوں کا فاقہ ہے، کھانے کے لیے دروازے پہ دستک ہوئی، ابھی بالکل تیار بیٹھے ہیں، روٹی سامنے، دستک ہوئی، کون ہے جی؟ میں اللہ کے نام پہ لینے کے لیے آیا ہوں، میں بھوکا ہوں، میرے پیٹ کے اندر لقمہ نہیں ہے، مجھے کھانے کے لیے مل سکتے؟ دروازہ کھولا، کون ہے؟ سائل ہے، رب کے نام پہ مانگنے کے لیے آیا۔ حضرت علی کی طرف یوں دیکھا، اچھی بیویوں کی پہچان ہوتی ہے، حامد کی اجازت کے بغیر کرتی کچھ نہیں ہے، یوں دیکھا، حضرت علی نے اشارہ کر دیا میری طرف سے اجازت ہے۔ بیٹے کو کہا بیٹا جاؤ، اللہ ہمیں پھر دے دے گا، یہ روٹی اٹھاؤ، اس کے رب کے نام پر جو مانگنے کے لیے آیا صدقہ کر دو۔ یہ عالم ہے بھوکا ہونے کے باوجود قرض لے کر کے جو اپنا پیٹ بجھانا تھا وہ بھی اللہ کے نام پہ دے دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ بالکل قریب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایام بیماری کے عالم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں ساتھ، کان کے اندر کچھ کہا حضرت فاطمہ کے، ایک طرف حضرت فاطمہ بیٹھی ہے، دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان میں کچھ کہا، رونے لگی۔
پھر دوبارہ کان قریب کیا، کہا اچھا ادھر آؤ، کان کے اندر پھر کچھ کہا تو اب ہنسنے لگ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میرے دل میں خیال آیا کوئی خاص بات ہے، راز ہے، پوچھوں گی، لیکن اب ہے کہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے، باپ نے کچھ ایسی بات ہوتی جو بتانے کی ہوتی تو میرے سامنے بتا دیتے، لیکن وہ جو کان میں کہی ہے نا تو کوئی راز ہے، ہمت نہیں کی پوچھنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پوچھتی ہیں اے فاطمہ ہے تو راز، لیکن اب تو میرے آقا چلے گئے، اب تو بتا دے وہ کان میں اس وقت کیا کہا تھا جو تو پہلے رو پڑی تھی اور پھر ہنس پڑی تھی؟ کہا تھا تو راز، چلو بتا دیتی ہوں، وہ میرے آقا نے مجھے اس وقت پہلی مرتبہ کان میں کہا تھا فاطمہ جی بھر کے دیکھ لے جتنا دیکھنا ہے، ابھی پاس بیٹھ جا جتنا بیٹھنا ہے، میں بہت جلد اپنے رب کے پاس جانے لگ رہا ہوں، جانے سے پہلے مجھے بتا دیا تھا۔ ابا کی جدائی کا غم سن کے خیال کر کے میں رو پڑی۔ اچھا پھر بعد میں کیا کہا تھا جو ہنس پڑی؟ کہا جب میں رو پڑی نا میرے ابا نے میرے کان کے اندر کہا تھا بیٹا پریشان نہ ہو، ظاہراً تجھ سے دور جاؤں گا لیکن میرے سارے رشتہ داروں میں سب سے پہلے جو مجھے آ کر ملے گی تو وہ تو مجھے آ کر کے ملے گی۔ پھر میں ہنس پڑی، خوش ہو گئی۔ تو ٹوٹل میرے آقا کی وفات کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے چلی گئی اور اپنے ابا کے پاس پہنچ گئی۔ فاطمہ بھی نام کیوں رکھا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، چاچا سید کی بیٹی کا بھی نام ایک فاطمہ ہے۔ فاطمہ بڑا پیارا نام ہے، اس کی بڑی ایک تاریخ ہے پورے نام کی۔ فاطمہ فتمن سے مشتق ہے، فتمن کا معنی ہوتا ہے دور ہونا۔ یہ نام آقا نے فاطمہ کیوں رکھا؟ اللہ کی جانب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آقا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو اپنے لب بھی نہیں کھولتے تھے جب تک کہ رب کا حکم نہیں ہوتا تھا۔ تو نام بیٹی کا رکھا، فتمن کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، ایسی بیٹی جو جہنم کی آگ سے دور ہو۔ حدیث مبارکہ ہے میری یہ وہ بیٹی ہے جو خود بھی جہنم سے دور ہے، جو اس سے محبت کرے گا میرا اللہ اس کو بھی جہنم کی آگ سے دور فرما دے گا۔ ایک معنی فاطمہ کا مطلب یہ بھی ہے، فاطمہ کا معنی دور ہونا۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ تھی جو دنیا کی چیزوں اور دنیا کی محبت سے بہت دور تھی۔ عام عورتوں میں اس طرح ہوتا ہے، لڑکیوں میں عورتوں میں زیور کی محبت، کپڑے کی محبت، دنیا کی محبت، میک اپ کی محبت۔ حضرت فاطمہ کی زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، قرآن کے ساتھ لگاؤ تھا کثرت کے ساتھ۔ ایک مرتبہ تہجد کے وقت اٹھی، سردیوں کی راتیں لمبی ترین راتوں میں ساری رات قرآن پاک نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، ابھی دوسری رکعت پوری نہیں ہوئی تھی کہ فجر کی اذان ہونا شروع ہو گئی اور رونے لگ گئی، اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ مجھ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں، اتنی چھوٹی راتیں ہو گئی ہیں کہ مجھ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہوتی، اللہ ان راتوں کو بڑا کر دے۔ ہماری تو 20 رکعتیں 1 گھنٹے میں، 10,000 ہماری تو 20 رکعت نماز تراویح، اور اگر 1 گھنٹہ پورا کسی دن 1 گھنٹے سے 5 منٹ اوپر ہو گئے نا تو شاید کوئی پوچھتا اسامہ سے آج خیر ہو گیا استاد جی، آج تو 5 منٹ زیادہ لگ گئے۔ میرے ساتھ تو ایسا ہوتا تھا جب میں تراویح پڑھاتا تھا، کسی دن 5 منٹ زیادہ لگ جاتے نا، آدھے مقتدی پوچھتے استاد جی آج تو 10 منٹ اوپر ہو گئے، آج کیا ہو گیا، آج تو 5 منٹ اوپر ہو گئے، خیر تو ہے آج، لوگ پوچھتے ہیں۔ اور وہ 2 رکعت نماز میں سردیوں کی پوری رات گزر گئی اور رو رہی، اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی۔ 3 رمضان المبارک، حضرت بعض روایت کے مطابق پیر کا دن تھا، بعض روایت کے مطابق منگل کا دن تھا، روایت مختلف ہے، بہرحال 3 رمضان مشہور قول کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم انتقال ہے۔ وفات ہوئی تو وفات سے پہلے وصیت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں نا میرے لیے ایک بڑا تابوت بنوانا اور اس کے اندر میری میت کو رکھنا، اس انداز سے رات کے وقت میرا جنازہ کرنا، دن میں نہیں، اس انداز سے لے کے جانا کہ میرے جسم کا یہ لمبائی چوڑائی حلیہ بھی کسی کو محسوس نہ ہو کہ میں کیسی ہوں۔ انداز پردے گا، ہماری تو بچیاں ٹائٹ لباس پہنتی ہیں، ایسا چست لباس پہننے کی فیشن ہے آج کل، یہ کھلا جنازے کے وقت ہی میت میرا چلتا ہوا چارپائی اٹھا کے بھی کوئی اندازہ نہ کر سکے کہ میرا جسم کیسا ہے، موٹی ہوں پتلی ہوں چھوٹی ہوں کیسی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو بھی ایسا حیا نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ازواج مطہرات اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آخر